وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى أيضا فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے حاجی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. حاضرین جمعہ، میں اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں مسلمانوں پر جو ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں کو جو قتل کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو جو عزتیں جو لوٹی جاتی ہے، تو یہ ہر مسلمان کو دن بدن ہم یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں. کئی واقعہ ہم نے قریب میں بھی سنا ہے کہ کئی مسلمانوں کو مار دیا گیا. یعنی کہ ایسے وقت جب ہم اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ میری حفاظت فرما. ہر انسان یہی سوچتا ہے، ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ میری حفاظت فرما، اے اللہ میری جان کی حفاظت فرما. ہر انسان یہی سوچتا ہے. یعنی کہ آج خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ کہ اللہ کب ہماری حفاظت کرے گا، اللہ کب آپ کی حفاظت کرے گا،
کیا کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی کہ میں چند اعمال آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اگر آپ وہ کریں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ آپ کی جان کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی مال کی حفاظت کرے گا، یعنی کہ اللہ آپ کی بیوی بچوں کی ہر چیز کی حفاظت کرے گا. سب سے پہلا عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت کرتا ہے وہ ہے کہ نمازوں کی پابندی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. بس دن کی شروعات اگر آپ فجر کی نماز پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. جو عورت ہے فجر کی نماز پڑھ لیتی ہے وقت پر اپنے گھر میں فجر کی نماز اگر پڑھ لیتی ہے وہ عورت، اس عورت کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. پہلا جو عمل ہے اگر آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے یا وقت پہ پڑھ لیں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. دوسرا جو عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں. تمام کو معلوم ہے کہ صلاۃ الضحیٰ 2 رکعت، صلاۃ الضحیٰ کے بعد 4 رکعت ایکسٹرا پڑھنا چاہیے. صلاۃ الضحیٰ چھوڑ کے 4 رکعت ایکسٹرا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دن آپ کی حفاظت کرے گا. دلیل مسند احمد کی روایت ہے، اللہ نے کہا ان تصلی 4 رکعات من اول النہار، اے لوگوں تم صبح میں 4 رکعت نماز پڑھو. کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت نماز پڑھنا ہے. اکفک آخر یومک، اس دن اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. جیسا کہ مثال کے طور پر کل ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن آپ چاشت کی نماز کے علاوہ اگر آپ 4 رکعت پڑھیں گے ہفتے کا پورا دن اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. کہیں سفر میں آپ کو نکلنا ہے 4 رکعت پڑھ کے نکل جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. جس طرح فجر کی نماز پڑھنے سے اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اسی طرح چاشت کے وقت ایکسٹرا 4 رکعت نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. یہ دوسرا عمل ہے. اگر آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، ہماری جان کی اللہ حفاظت کرے گا. تیسرا جو عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت. تمام کو یاد ہے آیت الکرسی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حدیث میں آتا ہے کہ اذا اویت الى فراشک، جب تم سونے کے لیے بستر پہ آؤ، سونے کے لیے ہم آتے ہیں، آپ بستر پہ لیٹ گئے، پڑھو آیت الکرسی. اگر آپ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں گے لن یزال معک من اللہ حافظا، پوری رات اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے، پوری رات. یعنی کہ سفر میں آپ نکل گئے، آپ کو ڈر ہے دشمن کا، کسی کافر کا آپ کو ڈر ہے، آیت الکرسی پڑھ لیجئے. آیت الکرسی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا پوری رات. یعنی کہ کئی لوگ سو جاتے ہیں آیت الکرسی، نعوذ باللہ کئی لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے آیت الکرسی، لیکن یاد ہے تو غلط پڑھتے ہی نہیں. صحیح پڑھیے آیت الکرسی. نہیں ہو سکتا تو موبائل میں دیکھ کر پڑھیے. اگر آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. کیونکہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. کیونکہ آج جو ماحول ہے ہندوستان کا، ہر قسم کی قتل و غارت گری عام ہے. یاد رکھیں جہاں بھی دیکھیں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے. ایسے وقت بچائے گا تو آپ کا ایمان آپ کو بچائے گا، آپ کی فجر کی نماز آپ کو بچائے گی. یعنی تو فجر کی نماز کے بعد چاشت کے بعد 4 رکعت اگر آپ نماز پڑھیں گے تو وہ آپ کو بچائے گی. اسی طرح آیت الکرسی اگر آپ پڑھیں گے تو اس سے بھی پوری رات اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے. چوتھا جو عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ الادب المفرد کی روایت ہے. صحابی رسول ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من دخل بیتہ بسلام کان ضامنا علی اللہ. جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام بول کے آپ داخل ہوتے ہیں. گھر میں آپ داخل ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول کے آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں. جب تک آپ گھر میں رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. جو عورتیں گھر میں رہتی ہیں سلام بول کے گھر میں داخل ہو جائیے. جب آپ سلام بول کے گھر میں داخل ہوں گے جتنی دیر آپ گھر میں رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی، آپ کی عزت کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. اب گھر میں کوئی نہیں ہے تو کیا کریں؟ کبھی کیا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، کیا ہم تب بھی سلام کریں گے؟ گھر میں کوئی نہیں ہے، خالی ہے گھر، آپ ہی سب سے پہلے داخل ہوتی ہیں تو کیا تب بھی سلام کریں گے؟ جواب ہاں. دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ ایسے گھر میں داخل ہو جس گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر خالی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایسے گھر میں بھی تم سلام بول کے داخل ہو. کیسا سلام ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین.
یہ یعنی کہ السلام علیکم نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ پڑھ کر جو ہے نا ہم گھر میں داخل ہوں گے، اس گھر میں جس گھر میں کوئی نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی ہے اب ڈائریکٹ داخل ہو جائیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے آپ بولو گے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اگر آپ سلام بول کے گھر میں داخل ہوں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح ایک اور جو عمل جو اسی حدیث میں آتا ہے، من دخل فی بیتی لم یغتب انسانا احد، گھر میں بیٹھ کر اگر آپ کسی کی غیبت نہیں کریں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ گھر میں بیٹھ کر ان کی غیبت کرنا، انہیں ویسی انہیں ویسی انہیں ویسا، وہ خاندان والے ویسے، نعوذ باللہ۔ اگر آپ گھر میں بیٹھ کر غیبت نہیں کریں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آج کتنے ایسے گھر ہیں جو غیبتوں سے چلتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کہ اگر آپ دیکھیں گے عربی میں غیبت کی مجلس کہتے ہیں کہ فواکہ، فاکہۃ المجالس، اس یعنی کہ اس طرح جو نا غیبت نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیں حرام ہے شریعت میں۔ جس گھر میں غیبت ہوتا ہے اس گھر والوں کی اللہ حفاظت نہیں کرتی، نعوذ باللہ، یاد رکھیں۔ آپ کے سامنے کوئی غیبت کرتا ہے آپ کے ساتھ، آپ روکو اسے، آپ بولو کہ امی جان تم غیبت نہ کرو، یعنی کہ اگر آپ اپنے گھر کو غیبت سے بچائیں گے اللہ آپ کے گھر والوں کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے بیوی بچوں کی حفاظت کرے گا۔ گھر میں اگر آپ غیبت نہیں کریں گے تو بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عاد مریضا کان ضامنا علی اللہ، کوئی انسان بیمار ہے آپ کے ریلیشن میں، آپ اس کے پاس جا کر بیٹھیے، تسلی کی کچھ بول اس کے سامنے بولیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ اگر آپ مریض کی عادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ کتنی بڑی بات، حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ مریض کی عادت کریں گے، کوئی بیمار ہے آپ کے خاندان میں، آپ اس کے پاس جا کے بیٹھیے، اسے کچھ تسلی کی بات بولیے۔ اگر آپ بولیں گے تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ کتنی بڑی بات۔ بعض عالم نے کہا کوئی دبئی میں ہے بیمار ہے، آپ فون کے ذریعے عیادت کر سکتے ہیں، فون کر کے اس کا حال چال پوچھیے، ان کو دعا دیجیے، اللہ آپ کو شفا دے گا۔ یعنی کہ اگر ہم مریض کی عیادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، دشمنوں سے، کافروں سے، یہودیوں سے، ہر چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ بس یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام بول کے داخل ہونا چاہیے، اور جب گھر میں ہم بیٹھے رہتے کسی کی غیبت نہ کریں، یاد رکھیں۔ اور اسی طرح کسی مریض کی اگر آپ عیادت کرتے ہیں، کوئی انسان بیمار ہے آپ اس کی عیادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح ایک اور جو عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں، وہ آسان عمل ہے، بہت آسان عمل ہے، یاد رکھیں، وہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہمیشہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں لوگ تو اللہ کا ذکر کرتی ہیں لیکن ہمیشہ ہمیشہ آپ اللہ کا ذکر کرو، ہمیشہ چلتے پھرتے بیٹھتے بولو کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ہمیشہ اگر آپ اللہ کے ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ دلیل آپ کو معلوم ہے وہ واقعہ یونس علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کوئی اگر مچھلی کے پیٹ میں جاتا تو بچتا نہیں، بچتا، لیکن اللہ نے یونس علیہ السلام کو بچا لیا۔ کیوں بچایا اللہ نے یونس علیہ السلام کو؟ کبھی آپ نے قرآن سے پوچھا ہے، کبھی آپ نے قرآن میں دیکھا ہے کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کو کیوں بچایا مچھلی کے پیٹ سے؟ اللہ نے کہا کہ فلولا انہ کان من المسبحین، یہ وہ یونس ہے علیہ السلام ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچا دیا۔ وہی مچھلی سیدھا اللہ کے سمندر کے باہر لا کے پھینک دیتی ہے یونس علیہ السلام کو۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر ہے، آسان عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، حفاظت کے لیے لوگ باڈی گارڈ رکھتے ہیں، نہیں، اللہ کا ذکر کرو ہمیشہ۔ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یذکر اللہ علی کل احیان، ہمارے نبی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ آپ اپنے بچوں کو بولو کہ میرے بیٹے تم اللہ کا ذکر کرو، جب آپ کے بیٹے بھی اللہ کا ذکر کریں گے آپ کے بچوں کی بھی اللہ حفاظت کرے گا۔ 2-3 کلمہ سکھا دو اپنے بچوں کو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بچے جب تک پڑھتے رہیں گے اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ یعنی کہ اگر آپ ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، یہ آسان عمل ہے، اسی وجہ سے اللہ نے یونس علیہ السلام کی حفاظت کی۔ ایک اور عمل
جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم لوگوں کی حفاظت کرتا ہے وہ ہے کہ قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت یاد رکھیں, جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. یہ کنفرم یاد رکھیں. قرآن آپ پڑھیں گے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اے لوگوں جب تم قرآن پڑھیں گے جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا, آپ کے درمیان, کافروں کے درمیان اللہ ایک پردہ ڈال دے گا, کافر آپ کو نہیں دیکھ پائے گا. قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرے گا, غیروں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. اس کی مثال آپ دیکھیے کہ تفسیر کی کتابوں میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی ہے, کافرہ تھی, جن کو جہنم کی خوشخبری اللہ نے سورہ تبت یدا میں سنا دی. اللہ نے یہ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی جہنم میں داخل ہوگی. جب سورہ لہب نازل ہوتا ہے جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں جہنم میں داخل ہونے والی ہیں. ابو لہب اس کی بیوی دونوں جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. جب ام جمیل کو یہ صورت معلوم ہوتی ہے, ام جمیل جو کافرہ ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے بارے میں صورت نازل ہو چکی ہے جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ میں جہنم میں داخل ہوں گی, تو ام جمیل سیدھا پتھر لے کر مسجد میں داخل ہوتی ہے. کسے مارنے کے لیے؟ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے. اصل مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ انٹرس میں بیٹھے رہتے ہیں. یہ ام جمیل پوچھتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر. وہ سیدھا پتھر لے کر مسجد کے اندر آتی ہے, یہاں دیکھتی ہے, وہاں دیکھتی ہے, وہاں دیکھتی ہے, وہاں دیکھتی ہے, کہیں بھی اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتی, آپ سے نظر نہیں آتی. پھر وہ واپس باہر چلی جاتی ہے. تو کعب رضی اللہ عنہ فرماتی کہ فَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْتَتِرُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں سے حفاظت فرمایا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. ٹرین میں آپ بیٹھے ہوئے دشمن کا ڈر ہے, قرآن پڑھیے, آپ موبائل سے قرآن پڑھیے, موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیے, پڑھیے. کہیں آپ ایسے ماحول ہیں وہاں کافر آپ پر حملہ کر سکے, ڈر ہے آپ کو, قرآن پڑھیے, قرآن آپ کی حفاظت کرے گا. یاد رکھیں قرآن آپ کی حفاظت کرے گا. لیکن ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہم میں سے کتنا قرآن پڑھتے ہیں ہر دن, کتنا پڑھتے ہیں ہم میں سے ہر دن. ہم جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے اللہ اتنا ہی ہماری حفاظت کرے گا. یاد رکھیں ہر دن آپ ایک پارہ پڑھتے ہیں الحمدللہ, 2 پارہ پڑھیے. بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے کہ من لم يقرأ القرآن فی شہر فقد حجر, جو یہ 1 مہینے میں قرآن ختم نہیں کیا وہ مسلمان قرآن کو چھوڑنے کے برابر ہے, قرآن کو نہ پڑھنے کے برابر ہے. کم از کم یہ 1 مہینے میں 1 مرتبہ قرآن ختم کرنا چاہیے. ہم رمضان میں تو قرآن پڑھتے تھے, وہی رمضان کا جو رب ہے رمضان کے علاوہ بھی ہے. یعنی کہ قرآن یہ جو چیز ہے جو آپ کی حفاظت کرے گا. آپ بائک میں جاتے رہتے ہیں, آپ کو ڈر ہے دشمن کا, چھوٹی صورتیں آپ کو یاد ہے نا, سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی پڑھیے, جو آیتیں یاد ہے پڑھیے, آپ جو صورتیں یاد ہے پڑھیے, چھوٹی چھوٹی صورتیں. قرآن جو آپ کی حفاظت کرے گا. یاد رکھیں دشمنوں سے, کافروں سے, ہر بری موت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. ایک قرآن انسان ہمیشہ اس کو تھامے رکھے. اسی وجہ سے اکریمہ جو ابو جہل کافر تھا, ان کے بیٹے اکریمہ مسلمان ہیں, انہوں نے کہا کہ ہذا کلام ربی, ہذا کلام ربی, اس قرآن کو اپنے سینے میں لگا کر کہا یہ میرا رب کا کلام ہے, میرا رب کا کلام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ قرآن جو آپ کی حفاظت کرے گا. اسی طرح ایک اور جو عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت کرتا ہے, یہ کوئی عمل نہیں ہے سمجھیے, یہ دلوں کا کھیل ہے. یاد رکھیں یہ دلوں کا کھیل ہے. یاد رکھیں وہ کیا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی, بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا پیش آتا ہوں. ہم میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت نہیں کرتی. یاد رکھیں کسی کی حفاظت زیادہ کرتی تو کسی کی حفاظت کم کرتی. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سے امید کم ہے. آپ اپنے دل سے پوچھیں آپ کو کتنا امید ہے اللہ سے. بعض لوگ چلیے اللہ میری حفاظت کرے گا, یقین نہیں ہوں, کنفرم نہیں ہے, کوئی 20% یقین ہے بس اللہ کو, یعنی کہ اللہ میری حفاظت کرے گا بس 20%, اللہ ویسی اس کی حفاظت کرے گا. کوئی انسان 50% اللہ سے امید رکھتا, ضرور اللہ میری حفاظت کرے گا, 50% اللہ اس کی حفاظت کرے گا. کتنا؟ 50%. جیسا آپ اللہ سے گمان کریں گے اللہ ویسا آپ کی حفاظت کرے گا. کوئی انسان 100% اللہ سے امید رکھتا ہے, ضرور میری اللہ مجھے حفاظت کرے گا, ضرور اللہ میری حفاظت کرے گا.
جتنا آپ کا یقین ہے اللہ اتنے آپ کی حفاظت کرے گا. علیم بذات الصدور, سینوں کی بات جانتا ہے اللہ تعالیٰ, آپ کے سینوں میں کیا ہے, آپ کتنا اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ کو معلوم. جتنا آپ کا یقین ہے اللہ اتنی آپ کی حفاظت کرے گا. معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے ابھی تمام لوگ جو ہے نا کچھ یہ بناتے منجنیق, جس میں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے تھے. یہ ایک مہینہ تک اس آگ کو بھڑکایا گیا, جیسا کہ ہم لکڑی کو بھڑکاتے ہیں نا انگار سے, اس طرح اس لکڑی کو یہ ایک مہینہ تک بھڑکایا گیا. بھڑکانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ایک ٹوکرے میں جسے منجنیق بولتی ہیں اس میں رکھ دیا گیا ابراہیم علیہ السلام. اب صرف اٹھا کے پھینکنا ہے, وہ ٹوکرا اٹھا کے پھینکنا ہے بس, جس میں ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. جبرائیل امین آتے ہیں آ کر پوچھتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام کیا میں آپ کو کچھ مدد کروں. دیکھیے اللہ سے امید جو آپ کی حفاظت کا ضامن ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا میں تمہاری مدد کروں. کون؟ جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں, جبرائیل امین پوچھتے ہیں کہ ابراہیم کیا میں تمہاری مدد کروں. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں جبرائیل, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, مجھے رب کی ضرورت ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اس رب کی ضرورت ہے جس نے مجھے پیدا کیا. امید ابراہیم علیہ السلام کو کس سے؟ اللہ سے امید. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ میری حفاظت کرے گا. جتنی ہماری امید میں کمی ہو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کم ہماری حفاظت کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے مدد مانگی, کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا ابراہیم میں تمہاری مدد کروں. علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے اللہ کی مدد چاہیے. تو آگ میں پھینکا گیا. ابراہیم علیہ السلام 8 دن آگ میں تھے لیکن کوئی آگ ان کو نہیں چھوئی, کیونکہ کس نے حفاظت کی؟ اللہ نے حفاظت کی. امید انسان کو اللہ سے رکھنا چاہیے. بعض علماء نے کہا کہ بعضوں کی گمان کرتی کہ یہ جو ہمارے والد جو نا ہماری حفاظت کریں گے. نہیں, نہ آپ کے والد آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں, نہ یہ پولیس آپ کی حفاظت کر سکتی. امید تو صرف اور صرف اللہ ذوالجلال سے ہونا چاہیے. اسی بولتے ہیں کہ توکل, بھروسہ اللہ سے ہونا چاہیے, لوگوں سے نہیں. یہ شخص میری حفاظت کرے گا, یہ میرا بھائی میری حفاظت کرے گا. یہ جو ڈرائیونگ آپ کرتا ہے, کئی انسان ڈرائیونگ میں جاتے ہیں, آپ بولتے ہیں کہ ڈرائیور میری حفاظت کرے گا. غلط بات یاد رکھیں, یہ ڈرائیور آپ کی حفاظت نہیں کرتا, اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے. وہی تو اللہ قرآن میں کہا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین, بہترین حفاظت کرنے والا تو صرف و صرف اللہ ذوالجلال ہے. آپ فلائٹ میں جاتے ہیں, آپ کی امید ہے کہ پائلٹ میری حفاظت کرے. غلط بات ہے, غلط عقیدہ ہے, غلط سوچ ہے. ہم امید رکھیں گے اللہ میری حفاظت کرے گا. امید ہم جتنا اللہ سے لگائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت کرے گا. ایک اور جو چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ تم اللہ کو اس کے نام سے پکارو. اللہ کے نام ہم کو معلوم ہے, رحمان, رحیم, غفار, معلوم ہے اللہ کا نام ہم کو. ان میں سے ایک نام حفیظ ہے اللہ کا, یاد رکھ لیجیے اللہ کا ایک نام حفیظ ہے. اگر آپ دعا میں کہتے کہ یا حفیظ تو میری حفاظت فرما, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. یا حفیظ میرے بچوں کی حفاظت فرما, اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے گا. اللہ نے کہا کہ لوگوں تم میرے نام سے مجھے پکارو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے کئی نام ہیں, ان میں سے ایک نام حفیظ ہے. حفیظ ہے, آپ دعا کرتے ہو یا حفیظ میرے گناہوں کو معاف فرما, یا حفیظ تو میری حفاظت فرما. یعنی کہ اگر آپ حفیظ کے سے دعا مانگیں گے اللہ سے, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا, اللہ آپ کی جان کی حفاظت کرے گا. اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ, یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ. دیکھیں یہاں ایک جو بات ہے, ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں میں میرے بچوں کے لیے پراپرٹی چھوڑ کے جاؤں, لاکھوں روپے چھوڑ کے جاؤ. نہیں, دین سکھا کے جاؤ. بچوں کو یاد رکھیں, دین سکھا کے جاؤ. اگر آپ یہ ایک آیت اپنے بچوں کو سکھائیں گے, آپ کی وفات کے بعد جب تک یہ بچے وہ آیت پڑھتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. معلوم ہے مسند احمد کی وہ مشہور حدیث ہے, ماں باپ کو جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے, قبر میں رہتے ہیں ماں باپ, دن بدن اللہ تعالیٰ ماں باپ کے درجات کو بلند کرتے رہتے ہیں. وہ ماں باپ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے دن بدن ہمارا مقام بڑھتا ہوا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باستغفار ولدکما, تمہارے بچے تمہارے حق میں استغفار کرتے ہیں, تمہارے بچے تمہاری دی ہوئی تعلیم پر عمل کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی آیتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ, چھوٹا چھوٹا ذکر اپنے بچوں کو سکھاؤ. جس طرح ہم دوستوں کے لیے ٹائم دیتے ہیں نا, اس طرح آدھا ایک گھنٹہ اپنے بچوں کے لیے ٹائم دو, آدھا ایک گھنٹہ اپنے بچوں کے لیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کو بٹھاتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ بادشاہ اپنے بچوں کو بٹھا کر قرآن پڑھاتے ہیں.
چھوٹی چھوٹی، جیسے کہ بچوں کو بولے کہ میرے بیٹے یا حفیظ تم پڑھتے رہنا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، ہو گیا. لیکن یہاں جو بدعت جو لوگوں میں مشہور ہے کہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ 100 مرتبہ پڑھ لیں گے اللہ کے نام تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا. یہ تمام چیز بدعت ہے. یہ بدعت ہے، یاد رکھیں، ثابت نہیں ہے قرآن حدیث میں. یا رزاق 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ رزق دے گا، بدعت ہے. ایسی کوئی بات قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. یا غفار آپ پڑھیں گے تو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو، یہ سب بدعتیں ہیں. لیکن آپ دعا میں بولو کہ یا حفیظ تو میری حفاظت فرما، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت کریں گے وہ ہے دعاؤں کا اہتمام. دعا پڑھنا چاہیے. یاد رکھ مشہور دعا کون سا ہے؟ اللہم احفظنی من بین یدی، اللہ تو میری حفاظت فرما سامنے سے، ومن خلفی، اللہ پیچھے سے بھی تو میری حفاظت فرما، وان یمینی، اللہ رائٹ سائڈ سے بھی تو میری حفاظت فرما، وان شمالی، لیفٹ سائڈ سے بھی اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت فرما، ونعوذ بک ان نغتال من تحتی، اللہ تعالیٰ نیچے سے بھی تو میری حفاظت فرما. یعنی کہ یہ جو دعا یاد کر لیجئے، یہ دعا یاد کر لیجئے. یاد رکھیں کیسے یاد کریں گے؟ تمام کے پاس موبائل ہے، موبائل میں پلے اسٹور ہے، اس میں حصن المسلم ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. حصن المسلم میں بس آپ لکھیں گے پلے اسٹور میں حصن المسلم، کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی. کتاب میں آپ کو دعا مل جائے گی، حفاظت کی دعا کے نام سے مشہور ہے. یہ دعا پڑھیے صبح شام، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی ونعوذ بک ان نغتال من تحتی. یہ ہماری حفاظت کے لیے. حفاظت کی 2 قسمیں یاد رکھیں، ایک آپ کی حفاظت، یہ آپ کی دین کی حفاظت. کتنے لوگ ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے لیکن وہ نمازی نہیں ہیں. اصل حفاظت دین کی حفاظت یاد رکھیں، ہماری توحید کی حفاظت، ہماری عقیدے کی حفاظت، یہ اہم چیز یاد رکھیں. اس کی حفاظت کے لیے بھی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا، اللہم احفظنی بالاسلام قائما، اللہ تعالیٰ جب بھی کھڑا ہوں تو میرے اسلام کی حفاظت فرما. اللہم احفظنی بالاسلام قاعدا، اللہ جب میں بیٹھا ہوں اس وقت تو میری اسلام کی حفاظت فرما، میری عقیدے کی حفاظت فرما. اللہم احفظنی بالاسلام راقدا، اللہ تعالیٰ جب میں سویا ہوا ہوں اس وقت بھی تو میرے اسلام کی، میری توحید کی حفاظت فرما. اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہے تو اردو میں پڑھو، بولو کہ اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت فرما، میرے عقیدے کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ میرے بیوی بچوں کی عقیدے کی حفاظت فرما. یہ دعا کیجئے. یعنی کہ جس طرح ہم حفاظت کرتے ہیں عقیدے کی بھی حفاظت کے لیے ہر مسلمان جو ہے نا دعا کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، دیکھیے اگر ماں باپ نیک ہی اللہ ان کے بچوں کی حفاظت کریں گے. اگر آپ نیک بنیں گے اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت کریں گے. کتنے لوگ ہی ماں باپ جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کوئی فرشتہ نہیں، گناہ ہوتا ہے ہر انسان سے. جیسا کہ پہلی مشہور حدیث ہے کل بنی آدم خطا، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے لیکن کوئی فرشتہ نہیں. لیکن نیک کون ہے؟ گناہ کے فوری توبہ کر لیں. ہاں ماں باپ خاص طور پر جو نا گناہ ہوتا ہے تو فوری توبہ کرو. اگر ماں باپ نیک رہیں گے اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے گا. آپ سورہ کہف کی تفسیر اٹھا کے پڑھیے، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ایک یتیم بچے کی مال کی اللہ نے حفاظت فرمائی. ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس ماں باپ کی مال کی اللہ نے حفاظت فرمائی. کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ نیک تھے. اگر آپ نیک رہیں گے آپ کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے گا. بس آپ نیک بنو، یاد رکھو، اپنی توحید کی حفاظت فرماؤ. اگر آپ خود نیک بنیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کی، آپ کے بیوی بچوں کی، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. یعنی کہ آج کے بلکہ آپ دیکھیں گے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے بچے کو کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں تمہارے واسطے 2 رکعت ایکسٹرا نماز پڑھتا ہوں، لأزیدن فی صلاتی من اجلک، اے میرے بیٹے میں تمہارے واسطے 2 رکعت ایکسٹرا نماز پڑھتا ہوں. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے. یعنی کہ کبھی کبھی آپ 2 رکعت ایکسٹرا پڑھو اس نیت سے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کی حفاظت فرمائے. سعید بن مسیب رحمہ اللہ 2 رکعت نماز ایکسٹرا پڑھتے تھے، ایسے ہی کبھی کبھی سنت 2 رکعت ایکسٹرا پڑھتے تھے. کس نیت سے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. یعنی کہ آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے کیا کرنے سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت کرتا ہے. سب سے پہلے فجر کی نماز کی پابندی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. دوسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اشراق کی نماز کے بعد 4 رکعت اگر آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. جیسا کہ اتوار کا دن ہے، اتوار کے دن اشراق کی 2 رکعت ہے، اس کے بعد 4 رکعت آپ پڑھیں گے اس نیت سے اللہ تعالیٰ آج کے دن تو میری حفاظت فرما، تو اتوار کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. پیر کے دن صبح میں 4 رکعت پڑھیں گے تو پیر کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اور اسی طرح تیسرا جو عمل ہے آیت الکرسی،
سونے سے پہلے اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیں گے پوری رات اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ چوتھا جو عمل ہے وہ ہے کہ کثرت سے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیے، چلتے پھرتے مسجد سے باہر نکلتے پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، دکان میں بیٹھتے پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ، بائک میں جاتے پڑھو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ہمیشہ اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہی سلام بول کے اگر آپ گھر میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور ایک اور جو عمل جب تک آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا اگر آپ غیبت نہیں کریں گے۔ گھر میں بیٹھ کر غیبت کریں گے تو اللہ آپ کی حفاظت نہیں کرے گا۔ اسی طرح مریض کی عیادت کرنا، کوئی بیمار ہے آپ اس کے سامنے بیٹھ کر 5-10 منٹ بیٹھیے، بس 5-10 منٹ آپ کسی مریض کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی تلاوت جو نا آپ کی حفاظت کرے گا۔ چلتے پھرتے قرآن پڑھتے رہیے، ایسے چھوٹے صورتیں جو آپ کو یاد ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، وہ پڑھیے جس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح ایک اور جو چیز، جیسا آپ اللہ سے گمان رکھیں گے ویسا اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر آپ کا چلیے میرے اللہ حفاظت کرے گا، چلو میرا اللہ حفاظت کرے گا، یقین نہیں ہو سے اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا، پورا یقین کریے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیے اللہ تو میری حفاظت فرما، ضرور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، یقین ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک اور جو عمل ہے یا حفیظ، اللہ کا ایک نام ہے یا حفیظ، اب دعا کرو کہ یا حفیظ تو میری حفاظت فرما، کیونکہ حفیظ کا معنی کیا ہے؟ حفاظت کرنے والا۔ اگر رزق نہیں ہے رزاق تو مجھے رزق دے دے، یعنی کہ جیسا نام ہے ویسا دعا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ ہے کہ صبح شام کے اذکار بھی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح اگر والدین نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان جو مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، جو مسلمان کو تکلیف ہوئی ہے، جو مسلمان جہاں کہیں بھی ہو جس سے کسی کافر کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما۔ اسی طرح جو آج ہمارے پاس ایک جو ماحول ہے، جیسا کوئی آپ کی مدد کرتا ہے آپ کیا بولتی ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ، یہ ہم دعا دیتی ہیں اس طرح، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا دیتے تھے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یعنی کہ یہ دعا دینے سے بھی اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ذوالبجادین ایک صحابی ہیں ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو کہتے ہیں اللہم احفظہ من سیوف الکفار، اے اللہ تعالیٰ ذوالبجادین اس صحابی کو کہ لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتی ہیں اللہ تعالیٰ اس صحابی کو تو کافروں سے بچا دے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تو کافروں سے بچا دے۔ آپ دوسروں کو دعا دو، جیسے کہ آپ جزاک اللہ بولتی ہیں، اب یہ بھی دعا دو اللہ تعالیٰ اس بندوں کو کافروں سے بچا دے، اللہ تعالیٰ اس بندوں کو کافروں کی مصیبتوں سے اور فتنوں سے بچا دے۔ یہ دعاؤں میں جو نا ہم استعمال کریں، جیسا کہ واٹس ایپ وغیرہ میں ہم دعا دیتے ہیں جزاک اللہ لکھ کر بھیجتی ہیں، یہ بھی لکھ کر بھیجیے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے دشمنوں سے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے کافروں سے۔ یہ بڑی عظیم دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صحابہ کو دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ تا دم حیات توحید پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرتے دم تک حفاظت فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔